جہاں ایک جانب پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار ہے، جس میں رکن ممالک کے سربراہ مملکت شرکت کریں گے، وہیں دوسری جانب پاکستان اور وسیع جنوبی ایشیائی خطے دونوں میں اس اجلاس کی انتہائی جغرافیائی سیاسی اہمیت بھی ہے۔ SCO ایک کثیر الجہتی تنظیم ہے جو اپنے رکن ممالک کے درمیان سلامتی، اقتصادی اور سیاسی محاذوں پر تعاون کو فروغ دینے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ اس پلیٹ فارم پر وہ تجارت اور انسداد دہشت گردی سے لے کر انفراسٹرکچر کی ترقی تک کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے باہمی تعاون کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ اجلاس ایک منفرد سفارتی موقع ہے، بالخصوص ایک ایسے عالمی منظر نامے میں کہ جب دنیا بھر کے ممالک اپنے اتحادی اور اسٹریٹجک حکمت عملی تبدیل کر رہے ہیں۔ عالمی قوتوں کا اپنے اتحادیوں کا جائزہ لینے اور ایشیا کے سیاسی اور معاشی مرکز کے طور پر ابھرنے کے ساتھ SCO میں پاکستان کا کردار اسٹریٹجک اثر و رسوخ کے سنگم پر ہے۔ چین کا بڑھتا عالمی اثر و رسوخ، روس کا ایشیا کی جانب جھکاؤ اور وسطی ایشیا کی بڑھتی ہوئی اہمیت پاکستان کو موقع فراہم کرتی ہے کہ SCO کے ذریعے عالمی سطح پر خود کو ثابت کرے۔ پاکستان کو اس وقت سنگین معاشی مسائل کا سامنا ہے، جیسے بڑھتی ہوئی افراط زر، کم ہوتے ہوئے غیر ملکی ذخائر اور سست شرح نمو کی وجہ سے اس نئی معاشی شراکت داریوں کی اشد ضرورت ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جب SCO کے معاشی پہلو کارگر ہوتے ہیں، رکن ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کر کے پاکستان علاقائی مارکیٹ، انفراسٹرکچر کی سرمایہ کاری اور بڑھتی ہوئی تجارتی ترقی، بالخصوص چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ SCO کا علاقائی انسداد دہشت گردی پر کام کرنے والا فورم پاکستان کو سلامتی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے علاقائی قوتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے ایک قابل قدر مواقع فراہم کرتا ہے۔ مزید یہ کہ کراچی میں چینی شہریوں پر ہونے والے حالیہ دہشت گرد حملے کے بعد پاکستان اور چین کے درمیان تناؤ کی کیفیت کو کم کرنے میں بھی SCO مددگار ثابت ہوگا۔ چونکہ طالبان کے ٹیک اوور کے بعد سے افغانستان علاقائی عدم استحکام کا باعث بنا ہوا ہے، SCO اجلاس کے ذریعے پاکستان دیگر رکن ممالک کے ساتھ اس سے وابستہ سلامتی کے مسائل پر تعاون کر سکتا ہے۔ پاکستان جو سرحد پار دہشت گردی اور مہاجرین کو پناہ دینے کا خمیازہ بھگت رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علاقائی سلامتی کے مفادات میں اپنا متحرک کردار ادا کرے۔ SCO ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پاکستان چین سمیت اپنے ہمسایہ ممالک روس اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ علاقائی استحکام کو فروغ دینے کے لیے کام کر سکتا ہے، جبکہ یہ دہشت گردی اور بنیاد پرستی کو روکنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ SCO میں سلامتی مسائل پر باہمی مسائل اور اقتصادی تعاون ایک دوسرے سے منسلک ہیں، کیونکہ پائیدار ترقی کے لیے خطے میں سلامتی انتہائی اہم ہے۔ اس اجلاس کے بہت سے اہم پہلوؤں میں سے ایک پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات ہوں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کے باوجود SCO کی صورت میں پاکستان کو ایسے وقت میں ایک نادر سفارتی موقع میسر آیا ہے کہ جب اسے اقتصادی اور سلامتی کے حوالے سے سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ اسلام آباد کی حکمت عملی واضح ہونی چاہیے، اسے اقتصادی اور سلامتی کے مسائل پر علاقائی تعاون میں اضافی علاقائی استحکام کی ضرورت کو اجاگر کرنے اور پاکستان کو جنوبی ایشیا میں ایک ذمہ دار اسٹیک ہولڈر کے طور پر ظاہر کرنے کے ایجنڈے پر اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری میں اپنے اسٹریٹجک کردار پر بھی زور دینا چاہیے اور وسطی ایشیا کو عالمی مارکیٹ سے منسلک کرنے کے لیے خود کو ایک کلیدی کھلاڑی کے طور پر پیش کرنا ہوگا۔ ایسا کر کے یہ نہ صرف چین بلکہ وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ بھی تعلقات کو مضبوط بنا سکتا ہے، جو کہ زیادہ سے زیادہ روابط اور اقتصادی شراکت داریاں قائم کرنے کے لیے مسترب ہیں۔ مزید یہ کہ کشیدہ صورتحال کے باوجود بھارت کے ساتھ اچھے سفارتی تعلقات کی خواہش کا اظہار کر کے پاکستان اپنے حوالے سے یہ تاثر دے سکتا ہے کہ وہ خطے میں پرامن بقائے باہم کے اصول پر کار فرما ہے۔
شنگھائی تعاون تنظیم جیسے کثیر الجہتی فورمز کے ذریعے فوری طور پر ملک کے درمیان کشیدگی ختم نہیں ہو جاتی، لیکن یہ مستقبل میں پائیدار مذاکرات کے لیے راہ ہموار ضرور کر سکتے ہیں۔